قصہ بول کے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے دور میں لے چلتے ہیں جسے قرآن مجید نے اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے۔ ایک ایسی سچی کہانی جہاں وقت رک جاتا ہے، جس میں انسان کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور صرف اللہ کی قدرت باقی رہ جاتی ہے۔ آج ہم سنیں گے اصحاب کہف کی وہ سچی داستان جو 300 سال بعد زندہ ہوئے اور دنیا کو بتا گئے کہ حق پر قائم رہنے والے کبھی اکیلے نہیں ہوتے، اللہ ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ آئیں دوستو، چلتے ہیں اس زمانے میں جہاں ایمان کا چراغ بجھایا جا رہا تھا اور چند نیک نوجوانوں نے حق کی خاطر اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ یہ واقعہ تقریباً سال 251 عیسوی کے قریب پیش آیا۔ رومی سلطنت میں بادشاہ دقیانوس یا بعض روایتوں میں تھائیڈوسیس حکمرانی کر رہا تھا۔ اس وقت بت پرستی کا مذہب زور پر تھا اور مسیحیوں پر سخت ظلم روا رکھا جاتا تھا۔ شہر تھا افسس، یعنی ایشیائے کوچک میں بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز، جو آج کے ازمیر ترکی کے قریب ہے۔ اس شہر میں بادشاہت تھی طاقت کی، گھمنڈ کی اور سب سے بڑھ کر بت پرستی کی۔ یہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ جو اس کے آگے جھک جاتا اسے انعام ملتا تھا، اور جو انکار کر دیتا تو اس کا انجام موت ہوتا تھا۔ مگر اسی شہر میں کچھ نوجوان تھے، صاف دل، روشن نظر اور سچ کے طلبگار۔ وہ لوگ جب بتوں کی پوجا ہوتے دیکھتے تو ان کے دل کہتا کہ یہ پتھر ہماری تقدیر کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو پتھر ہیں۔ اور یہ نوجوان دوسروں جیسے نہیں تھے، وہ سوال کرتے تھے، سوچتے تھے، حق کی تلاش میں نکلتے تھے، اور ایک دن ان کے دلوں میں ایمان کی چنگاری روشن ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، یہ پتھر نہیں۔ اور کلمہ حق کا اعلانیہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور بتوں کا انکار کرنے لگے۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کچھ نوجوان میری خدائی کا انکار کر رہے ہیں تو انہیں دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے غرور سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، میرے آگے جھک جاؤ ورنہ تمہارا انجام عبرتناک ہوگا۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ بالکل بھی نہ ڈرے۔ ان کے چہرے خوف سے نہیں، نور سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہم تیرے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل آئے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، جو انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کرنے والا تھا۔ ظالم بادشاہ کے جبر کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم شہر میں رہے تو مارے جائیں گے، تو کیوں نہ ہجرت کر لیں، کم از کم اللہ کے سہارے تو ہوں گے۔ آپس میں ایک دوسرے سے مشاورت کے بعد وہ شہر چھوڑ کر اوپر ایک پہاڑ کی سمت بڑھنے لگے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ یہ راستہ آسان نہیں تھا، گرمی، بھوک، پیاس اور پیچھے دشمنوں کے سپاہی، لیکن ان کے قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ اللہ ان کا محافظ ہے۔ آخر کار یہ نوجوان ایک غار تک پہنچے، ایک کھلا، خاموش اور ارد گرد جنگلی ہوا کا شور اور سامنے گہرائی میں پھیلا ہوا شہر۔ ان کا کتا غار کے باہر ہی رک گیا اور غار کے دہانے پر ایسے بیٹھ گیا جیسے چوکیداری کر رہا ہو۔ وہ ساتوں نوجوان غار میں داخل ہو کر سجدے میں گر گئے اور کہا، یا اللہ، ہم نے تیری خاطر اپنا گھر چھوڑا ہے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہماری مدد فرما اور ہمارے راستے کو آسان کر دے۔ وہ تھکے ہوئے تھے، غم زدہ تھے، مگر دل مضبوط تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ نیند میں چلے گئے۔ ایک لمبی، بھاری
नींद, और ये नींद तारीखी हिसाब से तकरीबन 197 साल जारी रही। सरियानी रिवायत, कुरान में अल्लाह ने ये वक्त अपना तकरीबन 300 साल और 9 कमरी साल के तौर पर फरमाया। उन्हें क्या खबर थी कि ये नींद एक दिन या निस्फ दिन नहीं, पूरे 300 साल की होने वाली है। अल्लाह ने उनके जिस्मों को महफूज रखा, उनकी सांसें चलती रहीं, उनके दिल धड़कते रहे, उनके चेहरे ऐसे ही रोशन रहे जैसे कल सोए हों। गार का दहाना अल्लाह ने इस तरह रखा कि सूरज की रोशनी सीधी अंदर नहीं जाती, बल्कि हल्की सी घूमकर दीवारों पर पड़ती और उनके जिस्मों को नुकसान नहीं होने देती। रातें आती रहीं, दिन गुजरते रहे, सदियां बदलती रहीं, बादशाहतें खत्म हुईं, नए मजहब आए, शहर की शक्ल बदल गई, लोग मर गए, पैदा हुए, वक्त गुजरता गया, मगर ये नींद जारी रही। दुनिया तो 300 साल आगे निकल गई थी, मगर गार में वक्त रुक चुका था। ये अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा जिंदा मुजज़ा था जिसकी एक भी मिसाल ये सारे जमीन वाले मिलकर ना ला सकेंगे, और ना इस जैसा कभी हुआ था ना होगा। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगाया, जैसे कोई लंबी रात के बाद जागता है। वो उठे, हाथ पांव सीधे किए और एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने पूछा, कितना वक्त गुजरा होगा? दूसरे ने कहा, शायद एक दिन या आधा दिन। उन्होंने भूख महसूस की तो उन्होंने फैसला किया कि चलो शहर में जाकर खाना लेकर आते हैं, एहतियात से, ताकि पहचाने न जाएं। एक नौजवान सिक्के लेकर शहर की जानिब चल पड़ा, मगर शहर अब शहर ना था। लोग बदल चुके थे, जुबानों लहजे बदल गए थे, मकान, गलियां, बाजार सब कुछ मुख्तलिफ था। वो हैरान था, ये सब क्या है? जब उसने सिक्का दिया तो लोग चौंक गए, ये तो 300 साल पुराना सिक्का है। फिर शहर में खबर फैल गई कि असहाबे कहफ जिंदा वापस आ गए हैं। लोग दौड़ते हुए समत निकले, बादशाह भी आया। सब हैरान थे कि वो नौजवान कैसे जिंदा हैं। नौजवानों को समझ आया कि अल्लाह ने उन्हें अपनी निशानी बनाने के लिए जिंदा किया है, ताकि दुनिया जान ले कि अल्लाह जब चाहे जिंदा करता है और जब चाहे मौत दे देता है। वही वक्त का मालिक है, वही हकीकी जिंदगी और मौत का मालिक है। ये एक जिंदा निशानी है कि जो सच के रास्ते पर चलें, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। किस्सा बोल के दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके दिलों को नूर से भर दे, तो हर जुमा सूरे कहफ जरूर पढ़ा करें। ये सूरा फितनों से बचाती है, दिल मजबूत करती है और जिंदगी में रोशनी लाती है। अगर आज की ये रूहानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और किस्सा बोल को सब्सक्राइब जरूर करें।